نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك تعالى كما ورد 3 مرات في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة السبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكه ما زوي لي منها رواه الامام مسلم رحمه الله. وعن مقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا من مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما ان يعزه الله فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها. قال مقداد بن الاسود فتكون الدين كله لله رواه الامام احمد رحمه الله. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا یہ 10 روزہ گفتگوؤں کا آخری پروگرام ہے اور اس کا عنوان سمجھیے کہ رسالت محمدی کی تکمیل کے ضمن میں علی صاحب الصلاۃ والسلام امت مسلمہ کا فرض کیا ہے. دیکھیے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ 3 دفعہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ دین حق کو کل دین پر یا تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ حضور صرف اہل عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے، جس کے لیے سورہ سبا کی آیت جو ہے، جو میں نے آج بھی آپ کو سنائی ہے، پہلے بھی حوالہ اس کا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب منطق کے اصول کے مطابق صغرا کبرا جوڑیے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب تک کل روئے ارضی پر اللہ کا دین حق غالب نہ ہو جائے، ہنوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نامکمل ہے. یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دیکھیے، حضور نے اپنے دستے مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین غالب کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل. پھر آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کے خلفاء نے، پھر جو ہے فوجیں نکلی ہیں اور 3 اطراف میں، شمال کی طرف، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، اور ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو گیا.
پھر ایک سازش ہوئی ہے، یہودی سازش، جس نے مسلمانوں کو اندر سے باہم ٹکرا دیا، انٹرنل سیبوٹاج۔ اس کے نتیجے میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور نیزوں سے اور تیروں سے وہ شہید ہو گئے۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو طوفان جا رہا تھا، باہر اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایکسٹرنل ریزسٹنس کوئی موجود نہیں تھا۔ سلطنت روما تقریباً ختم، سلطنت ایران ختم، اور یہی اس وقت کی 2 سپریم پاورز تھیں، 2 سپر پاورز کہہ لیجیے۔ لیکن اس انٹرنل سیبوٹیج نے روک لیا اور وہ معاملہ اب رک گیا۔ لیکن یہ معاملہ ہونا ہے، ہو نہیں سکتا کہ قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ادھورا رہ جائے، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں موجود ہے۔ اس کا اب میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، متن سنا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا، دیکھو مسلمانوں، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، نبوت کے نقش قدم پر عین مین اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کی تکمیل کے ساتھ اس کا نفاذ جاری بھی رہے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، ظالم، عض یعض کہتے ہیں کاٹنا، تو کاٹ کھانے والی حکومت، ملوکیت آئے گی، ملکن۔ یہ دور آیا بنو امیہ کا دور، جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا، واقعہ حرہ ہوا، سینکڑوں تابعین شہید کیے گئے۔ یہ ظلم اور جور یہ ہوا ہے، اگرچہ بظاہر ہم کہتے ہیں وہ خلفائے بنو امیہ، وہ خلفاء نہیں تھے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ البتہ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک چوتھا دور آئے گا، ملکن جبرین، مجبوری والی ملوکیت۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، آج ہمارے سامنے ہے کہ پہلے کم سے کم بادشاہ جو تھے مسلمان تو تھے، چاہے ظالم تھے، چاہے شرابی تھے، جو بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، اچھے بھی تھے، بہت اچھے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان میں ہوئے، اور بھی بہت اچھے اچھے بادشاہ ہوئے۔ لیکن یہ کہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، محمد کے امتی تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ دور آیا غلامی والا دور، ایک دور آیا کہ ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے، کہیں ہسپانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں پورچوگیز کے غلام ہو گئے، کہیں اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، کہیں اٹلی کے غلام ہو گئے۔ یہ تھا ملوکیت جبر والی، ملوکیت کہ جو مجبوری والی ہے، یہ غلامی کا دور تھا۔ یہ بظاہر ختم ہو چکا ہے، حقیقتاً ختم ابھی نہیں ہوا۔ یہ دور اس اعتبار سے تو ختم ہو گیا، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، یہ چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے جن کو تعلیم و تربیت دے کر چھوڑ کر گئے اور جنہیں حکومت دے کر گئے، وہ در حقیقت انہی کے فکر میں، انہی کی سوچ میں، انہی کی تہذیب کے اندر رگے ہوئے لوگ تھے۔ لہٰذا بائی پراکسی ابھی انہی کی حکومت چل رہی ہے۔ ابھی ہم غلام ہیں، ذہناً غلام ہیں، تہذیب کے اعتبار سے غلام ہیں، علم کے اعتبار سے غلام ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے غلام ہیں، معاشیات کے اعتبار سے غلام ہیں، اگرچہ ڈائریکٹ کہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہو، انگریزوں کی حکومت ہو یا فرانسیسیوں کی۔ تو گویا کہ یہ چوتھا دور آدھا ختم ہوا ہے ابھی، لیکن یہ پورا بھی ختم ہوگا، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، جب چاہے گا اللہ ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا کے اندر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی اب قریب ہے اس آخری 5ویں دور کے، اگرچہ اس کے لیے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو قربانیاں دینی ہوگی، محنتیں کرنی ہوگی، محنت وہی جو صحابہ کرام نے اور حضور نے کی ہے، قربانیاں وہی جو حضور نے اور صحابہ نے دی ہے، وہ محنت اور مشقت سے ہوگا۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور نے اپنا عظیم انقلاب
انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے برپا کیا۔ اگر معجزے ہوتے تو ہم یہ کہہ کر بری ہو جاتے جی وہ تو انہوں نے یہ کام کیا، تو وہاں تو قدم قدم پر معجزہ تھا، وہاں تو بھوک لگتی تھی تو من و سلوا اتر جاتا تھا، دھوپ ستاتی تھی تو ابر کا جو ہے بادل ساتھ کے ساتھ چلتا تھا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو معجزوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ میں نے جیسا کہ بتا چکا ہوں تفصیل سے، معجزہ شق القمر ہے، اس میں کوئی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور وہ دے کر گئے آپ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اسی وقت تک معجزہ تھا، وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، بعد میں تو وہ ایک لٹھیا رہ گئی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اب ہمیں وہی کام کرنا ہوگا تب جا کر، لیکن خبر دی ہے حضور نے کہ آئے گا دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے متفق علیہ، کہ وہو الصادق المصدوق، دیکھو میں تمہیں محمد رسول اللہ کی بات سنانے چلا ہوں، جان لو وہ الصادق ہیں، المصدوق ہیں، وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ تو انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ 4 ادوار کے بعد، جن میں سے چوتھا میں نے کہا ہے آدھا گزر چکا ہے، ڈائریکٹ جو ان کا ہمارے اوپر حکومت تھی، ڈائریکٹ غلامی، وہ ختم ہو گئی ہے، ان ڈائریکٹ غلامی ابھی باقی ہے، لیکن یہ بھی ختم ہوگا دور، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے منہاج محمدی پر اسی خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا۔ 2 مزید حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ تو ابھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ 2 حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ اب ہوگا گلوبل، جیسے آج آپ سمجھ رہے ہیں دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں گلوبلائزیشن، دنیا سکڑ کر چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج، جیسے نیو ورلڈ آرڈر، فرسٹ گلف وار جو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ جو موجودہ صدر ہے امریکہ کا بش، اس کے والد نے کہا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر شروع ہوگا، اس سے پہلے انہوں نے یہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ وہ چاہتے پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہو، ہم بھی کہتے ہیں پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہوگی، لیکن وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جو حقیقت کے اعتبار سے جیو ورلڈ آرڈر ہے، بلکہ جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا اسلام کا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوت کا اب جب نظام آئے گا تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائیں، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر لیا تھا، ایسے شخص کو عرب میں مولا کہتے تھے، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے، حدیث کے جو معتبر ترین اور معتمد علیہ ترین 2 مجموعے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، یہ حضرت مقداد ابن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی ہے وہ صحابی جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی تو کہا تھا حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے کہہ دیا تھا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ کیجئے، آپ اگر ہمیں کہیں گے ہم برق الغماد تک جا پہنچیں گے، اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، آپ اشارہ تو کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ یہی مقداد ابن الاسود ہیں جو روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ۔ دنیا میں 2 ہی طرح کی آبادیاں، سیٹلڈ سویلائزیشن، شہروں میں رہتے ہیں لوگ، یا پھر نومیڈز ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں وہ خیمے ہوتے ہیں، وہ خیمے جو ہے ابھی انہوں نے یہاں لگا رکھے ہیں، یہاں بارش ہوئی تھی، یہاں جو ہے رویدگی ہے، گھاس ہے، چارہ ہے، اپنے جانوروں کو یہاں چرا رہے ہیں، اب یہاں ختم ہو گیا تو کہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ نومیڈس اور سیٹل سویلائزیشن دونوں کا آپ نے کہا بیت وبرن ولا مدرن الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس گھر یا خیمے میں کلمہ اسلام داخل کر کے رہے گا۔
اور یہ داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، جو عزت کا حقدار ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کمزور کے، ذلیل کے مغلوب ہو جانے کے نتیجے میں۔ اور اس کی پھر وضاحت کر دی، اما یا تو ایسا ہوگا یعزہم اللہ، اللہ انہیں اعزاز دے گا، وَيَجْعَلُونَهُمْ فِي أَهْلِهِ، اسلام والوں میں داخل کر دے گا، یعنی وہ اسلام بھی لے آئیں گے، ان کے گھروں میں اسلام داخل بھی ہو گیا، تو اسلام کا اعزاز انہیں بھی نصیب ہو گیا، جیسے سورہ منافقون میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لا يعلمون، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئیں گے گھر والے، جو لوگ ایمان لے آئیں گے خیموں والے، ان کے گھروں میں بعز عزیز، قابل عزت لوگوں کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا، انہیں بھی عزت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یذلہم اللہ، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے، فیدینون لہ، تو وہ اسلام کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وہی لفظ دین ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ چاہے وہ اسلام قبول نہ کریں لیکن نظام کے اندر اگر آ گئے ہیں، نظام کو تسلیم کر لیا، تو گویا کہ دین جو ہے وہ تو ان کو سامنے، اس کا دین جو ہے ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدبخت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اعزاز سے محروم رہ جائیں گے۔ اس پر حضرت مقداد نے کہا اپنے دل میں، بعد میں اس روایت میں بھی الفاظ آئے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اچھا یہ جب ہو جائے گا تو پھر گویا کہ وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سورہ انفال کی آیت کیا تھی؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت اور تحریک کا مرحلہ آخری قتال شروع ہو چکا ہے، اب یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ پورا کا پورا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہے وہ دین حق جس کے غلبے کے لیے قتال کیا گیا۔ چنانچہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا حضور کی ایک بعثت خصوصی تھی الی اہل العرب، ایک بعثت عمومی ہے پوری دنیا کی طرف، تو بعثت خصوصی کے فرائض آپ نے ادا کر دیے، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، پورا عرب جو ہے اللہ کے دین میں داخل ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب آپ کی بعثت کا جو دوسرا حصہ ہے، بعثت عمومی الی جمیع الناس، اس کا دور شروع ہوا ہے، اور اس دونوں ادوار کے درمیان جو ہے سورہ توبہ جو ہے یہ گویا کہ ایک حد بناتی ہے۔ پہلے 5 رکوعوں میں بعثت اول کی تکمیل کا اعلان ہے، اس کے بعد کے 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جو کہ در حقیقت آپ کی بعثت عمومی جو ہے اس کے ضمن میں اقدام ہوا ہے۔ اور وہاں 2 چیزیں کہہ دی گئیں جن کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ مشرکین عرب کے لیے حکم دے دیا گیا یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ حضور تم میں سے تھے، حضور نے تم پر اتمام حجت یا قطع عذر آخری درجے میں کر دی، اب اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جیسے قوم نوح کو کیا گیا، قوم ہود کو کیا گیا، قوم صالح کو کیا گیا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کو کیا گیا، قوم شعیب کو کیا گیا، آل فرعون کو کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے تمہارا قلع قبع کر دیا جائے گا۔ یہ 6 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی ابتدائی، اور لیکن اس کے بعد ساتھ یہ اعلان کر دیا، ہاں مشرکین ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر وہ چھوٹے بن کر رہیں، اسلامی نظام، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کریں، دین حق کی بالادستی کو تسلیم کریں اور جزیہ بھی دیں، چھوٹے بن کر رہیں، تو وہ رہ سکتے ہیں، وہ یہودی رہیں، وہ عیسائی رہیں۔ اور یہی حکم پھر بعد میں چلا ہے پوری دنیا میں۔ ایران فتح ہو گیا، کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا، جو مسلمان ہو گئے، نہیں ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جزیہ دیں گے اور ریاست اسلام کی دین حق کی بالادستی کو تسلیم کریں گے، رہیں مجوسی رہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان فتح کیا گیا، کسی ہندو کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا، تم رہ سکتے ہو ہندو،
لیکن تمہیں اسلام کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ دور شروع ہوا جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں کہ پھر صحابہ کرام کی فوجیں نکلی، اور ایک حد تک تو ان کی کامیابی جو ہے وہ تاریخ کے اندر بڑی مثالی کامیابی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا پروسیس جو ہے وہ رکا اور پھر ریورس ہوا۔ خود عالم اسلام کے اندر بھی وہ اسلام کے پورے دین کی عمارت جو ہے وہ رفتہ رفتہ گرنی شروع ہوئی۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے فوراً بعد یوں سمجھیے 6 منزلہ عمارت کی سب سے اونچی منزل، اور وہ تھی کہ مسلمانوں میں خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی مشاورت سے منتخب کیا جائے، اس میں تقویٰ دیکھا جائے، تدین دیکھا جائے، علم دیکھا جائے، فضل دیکھا جائے، اس کی بنا پر انتخاب ہونا چاہیے، اس کی بجائے جس کی لاٹھی اس کا بھینس۔ چنانچہ بنو امیہ آ گئے، خاندانی ریاست قائم کر لی، بنو عباس آ گئے، خاندانی حکومت قائم کر لی، اس کے بعد ترکوں میں خلافت آئی، وہ بھی خاندانی موروثی بادشاہت۔ تو اصل میں اسلام کی عمارت گرنی تو شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت حد تک اسلامی قانون نافذ رہا تھا، اور اسلامی قانون کے لیے وہاں قاضی بھی تھے، وہاں عدالتیں تھیں، شرعی عدالتیں، وہاں مفتی حضرات بھی تھے، وہ چلتا رہا یہاں تک کہ کولونیل پاورز آف یورپ آئیں، انہوں نے ساری عمارت ڈھا دی۔ اب ہمارا ملک چلے گا، ہمارا نظام چلے گا، ہماری حکومت ہوگی، ہمارا فوجداری قانون ہوگا، ہمارا دیوانی قانون ہوگا۔ یہ دور آ کر اب یہ دور دوبارہ اب اٹھ رہا ہے اس طرف کہ اب پھر دین حق کے غلبے کی جدوجہد ہو، اور اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا فرض عین ہے بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگائیں، وقف کریں۔ لیکن اس کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کے لیے میتھڈالوجی، اس کے لیے طریقہ کار سیرت النبی سے لینا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بہترین مثال ہے۔ انہوں نے 20 برس کی عمر میں اندرون ملک انقلاب برپا کر دیا، اور اس کے بعد 3 سال کے اندر اندر اور وہ جو ہے اگلا مرحلہ بھی شروع ہو گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹنگ دی ریولوشن یا ایکسٹینشن آف دی ریولوشن، دائیں بائیں شمال کی طرف۔ تو یہ جو جس طریقہ کار سے کیا تھا، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اب یہ پہلا اور آخری اس حدیث کی روح سے سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا میرا دور، پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ امت کی تاریخ کا پہلا دور کیا ہے؟ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ۔ آخری دور پھر آئے گا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو اس آخری دور کا قیام وہ بھی ممکن ہوگا اسی طریقے سے جس سے پہلے دور کا قیام ہوا تھا۔ اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسی پر عمل پیرا رہ کر یہ کام ہو سکتا ہے کہ جیسے حضور کے دست مبارک سے کبھی عرب کے پیننسولا میں، عربین پیننسولا میں دین قائم ہوا پھر پھیلا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی ملک کو سعادت دے دے کہ اس میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو جائے، اور پھر وہ پھیلے گا، اور اب تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، اور اب جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج تو ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔ اس ریاست سے پیغام جو ہے پوری دنیا تک جا سکے گا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جا سکے گا، اور وہ باقی سارے ذرائع سے پھیلے گا، پوری دنیا کے لوگ آ کر دیکھ سکیں گے، اور ہم دعوت دے سکیں گے کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام۔ یہ اسلام ہے، یہاں دیکھو، یہاں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں تو آزادیاں ہیں۔ یہاں ایک عام شخص بھی خلیفۃ المسلمین کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، اس سے کرتے کا حساب لے سکتا ہے۔ آؤ دیکھو یہاں معاشی اعتبار سے توازن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان معاشرہ تقسیم ہو گیا ہو۔ یہاں ہر فرد کی کفالت کی ذمہ داری نظام خلافت پر ہے۔ آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو ظاہر بات ہے کہ نوع انسانی تقریباً 2-2.5 صدی سے اس تلاش میں ہے کہ کوئی جسٹ سوشل آرڈر اس کے وجود میں آ جائے۔ جو فرانس کا انقلاب تھا اسی کی تلاش میں ایک کوشش تھی، بولشوک ریولوشن اسی کی تلاش میں ایک کوشش ہے۔ نوع انسانی اب بھی متلاشی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی جسٹ سوشل آرڈر ہمیں ملے۔ اگر اس کی مثال وہ جسٹ سوشل آرڈر جو محمد رسول اللہ نے قائم کر کے دکھایا تھا، ہم کسی ایک سائزبل ملک میں اس کو قائم کر کے دکھا دیں تو دنیا ٹوٹ پڑے گی، اس کو قبول کرے گی، بھاگ کرے گی، اور پھر وہ دین جیسا کہ حضور نے فرمایا کل روئے ارضی پر چھا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تن من دھن وقف کرنا ہوگا، اور میتھڈالوجی وہی اختیار کرنی ہوگی جو سیرت سے ماخوذ ہو،
اور اس کے نتیجے میں پھر تکمیل ہو جائے گی، جس کی علامہ اقبال نے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ پورا عالم انسانیت نغمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شارع نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہوگی جو نافذ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ بات آخری کہہ رہا ہوں، اسی کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے 1930 میں ان کے خطبے میں ہے، اسی کا خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے، اسی کا راگ الاپا تھا قائد اعظم نے 1937 سے 1947 تک کی تقریروں میں، کہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ اسلام کی ایک تجربے گاہ ہو اور عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دکھا دیں، تو وہ روشنی کا مینار بن جائے گا، پوری دنیا اسلام کی طرف آ جائے گی۔ افسوس کہ ہم اس میں بری طرح فیل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا وہ سبق دوبارہ یاد کر لیں۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اللہ تعالی ہمارا رخ ادھر کر دے کہ یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اور پھر یہاں سے پھر وہ پھیلے مشرق اور مغرب کی طرف، اور کل روئے عرصی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا سایہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔